السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کڈنی سٹون کے بارے میں۔ کڈنی سٹون کیا ہوتا ہے، اس کے ریزن، کازز اور ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کڈنی سٹون کی، تو کڈنی سٹون کیا ہوتا ہے، نام سے ظاہر ہے گردے میں جو سٹون بنتے ہیں یہ کس وجہ سے بنتے ہیں اور کیوں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہے۔ تو کڈنی سٹون جو ہے وہ اسمال ہارڈ جو ڈفرینٹ سبسٹانسز ہوتے ہیں یا سالٹس ہوتے ہیں، یہ ڈپازٹ ہوتے ہیں ہمارے کڈنی میں۔ مینز اس کی جو ہے وہ جب فلٹر ہوتے ہیں بلڈ سے، جتنے بھی نائٹروجینس ویسٹ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے جمع ہوتے ہیں اور اس سے ایک سبسٹانس بنتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سٹون کڈنی میں۔ حالانکہ جتنے بھی کیلشیم، اب ہم فردر ڈسکس کریں گے، کیلشیم ہو گیا یا آکزیلیٹ ہو گیا، یورک ایسڈ، یہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ بلڈ سے یہ فلٹر ہوتے ہیں اور وہاں پر کمبائن ہوتے ہیں، اس وجہ سے ایک سبسٹانس بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سٹون۔ یہ کس طرح بنتے ہیں یہ سٹون؟ تو یہ کیلشیم ہو گیا، کیلشیم آکزیلیٹ یا کیلشیم فاسفیٹ، یورک ایسڈ، یہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سٹون فارم میں یہ وہاں پر یہ کڈنی میں یہ بنتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، کیومولیٹ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو ایک سٹرکچر بناتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سٹون۔ اب یہ جب سٹون بنتا ہے تو یہ یورینری ٹریک کو کیا کرتے ہیں، وہ اس کو بہت ایفیکٹ اس پر پڑتا ہے یورینری ٹریک، کیونکہ وہاں پر یورین جو ہے نیفرون میں فلٹریشن ہوتے ہیں اور پھر یوریٹرز میں وہ آتے ہیں، جب وہ وہاں پر سٹون موجود ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یورینری ٹریک کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے، لیکن یہ سیویئر پین بھی یہ کاز کرتا ہے پیلوس جو پیلوس ریجن میں اور یوریٹر میں، یہ بہت زیادہ پین پل ہوتا ہے جب یہ سٹون وہاں پر انٹر ہوتا ہے، اور سم ٹائم یہ کیا ہوتا ہے، یورین کو بھی یہ سٹاپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کڈنی سے جو یورین آتے ہیں تو جب وہ سٹاپ کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی بہت پین محسوس ہوتا ہے۔ اب اس کے ٹائپس ہوتے ہیں، کیمیکل نیچر اگر ہم بات کریں کہ یہ کیمیکلی یہ سٹون کس چیز سے مل کر بنے ہوتے ہیں، تو کڈنی سٹون جو ہے یہ مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کیلشیم آکزیلیٹ سٹون، اس میں اباؤٹ 70% کڈنی میں جتنے بھی سٹونز بنتے ہیں تو یہ کیلشیم آکزیلیٹ کی اس کیمیکل کی وجہ سے یہ بنتے ہیں۔ سیکنڈ ون جو ہے، یہ کیلشیم فروٹس میں موجود ہوتے ہیں، گرین ویجیٹیبلز میں، ملک، ایگز اور جتنے بھی فیٹی چیزیں ہوتے ہیں اس میں یہ کیلشیم آکزیلیٹ موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ آلسو یہ آکزیلیٹ جو ہے یہ ٹومیٹوز اینڈ ویجیٹیبلز میں بھی موجود ہوتا ہے۔ کیلشیم فاسفیٹ کی اگر ہم بات کریں، یہ 15% جتنے بھی کڈنیز میں سٹون بنتے ہیں، سب سے زیادہ کیلشیم آکزیلیٹ جو ہے یہ کڈنی سٹون فارمیشن میں سب سے زیادہ حصہ یہ کیلشیم آکزیلیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا کیلشیم فاسفیٹ کی وجہ سے بھی یہ 15% یہ سٹون فارمیشن ہو سکتا ہے اس کیمیکل کی وجہ سے۔ یورک ایسڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ 5 to 10% یہ سٹونز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کازز آف کڈنی سٹون کی اگر ہم بات کریں کہ اس کی کیا کازز ہے، تو جتنے بھی زیادہ کیلشیم آکزیلیٹ یا امونیم فاسفیٹ اگر آپ کے ڈائٹ میں موجود ہے تو یہ کڈنی سٹون آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے ڈائٹ میں یہ چیزیں موجود ہے تو چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو کڈنی سٹون ہو جائے۔ ایکسٹرا اماؤنٹ آف وٹامن لینا، جس طرح وٹامن سی، وٹامن ڈی ڈائٹ میں لینا، یہ تو ہمارے باڈی کے لیے ضروری ہے، لیکن ایکسٹرا جو ہے لینا ایکسٹرا اماؤنٹ میں یہ کڈنی سٹون بنا سکتا ہے۔ نیکسٹ ریزن جو ہے کاز، اور بھی کازز ہو سکتے ہیں کڈنی سٹون کی، جس طرح ریڈیوس واٹر انٹیک، جب کوئی واٹر نہیں پیتا ہے آن دا بیسس آف ریگولر ڈیلی بیسس پر،
انٹیک آف ایکسس یورک ایسڈ ان دا بلڈ، یورک ایسڈ کا زیادہ ہونا، یورینری ٹریک میں انفیکشن یا الکوہل کنزمپشن، یہ سب بھی ادر کازز ہے کڈنی سٹون کی۔ اگر ہم سمٹم آف کڈنی سٹون کی بات کریں تو سمٹم یہ ہے کہ سیویئر پین جو ہے وہ فیل کرتا ہے لوور ایبڈامن میں، ٹھیک ہے۔ کڈنی پیشنٹس جو سٹون جس کے کڈنی میں موجود ہوتا ہے، سیویئر پین ہوتا ہے، بہت پینفل اور خطرناک پین ہوتا ہے۔ ادر سمٹمز آف کڈنی سٹونز، اس میں نازیا جو اس کو وومیٹنگ یا جو وومیٹنگ پروسیس یہ سب جو ہے اس کو ہوتی ہے۔ برننگ آف یوریترا، یوریترا جو ہے جو اوپننگ ہوتا ہے وہاں پر بھی برننگ ہوتا ہے۔ فریکوینٹ یورینیشن، فاؤل اسمیلنگ یورین سے جو ہے بدبو آنا، اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس کے سمٹم ہے۔ بلڈ میں پس جو ہے وہ آنا، یہ سب جو ہے یہ علامت ہے، سمٹم ہے آف دا کڈنی سٹون۔ ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو سمپل یہ تو ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ ڈرنک آف واٹر، آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے۔ کڈنی سٹون آر اسمال ان سائز، یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن فریکوینٹلی پانی پینا اس کا ایک حل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ 8 to 12 گلاسز اور ڈیلی بیسس پر یہ ہمیں پینا چاہیے، تو یہ چانسز ہے کہ یورین میں یہ سٹون پاس آؤٹ ہو جائے۔ ٹریٹمنٹ میں لیتوٹرپسی آتا ہے، لیتو کہتے ہیں سٹون کو، اینڈ ٹرپسی کہتے ہیں بریکنگ کو۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے سے سٹون کو یہ کیا کرتے ہیں، بریک کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ٹیکنیک ہے، نان سرجیکل ٹیکنیک ہے، یہ اس میں ریموو کرتے ہیں کڈنی سٹون، اس کو کہتے ہیں لیتو ٹرپسی، ٹھیک ہے، لیتو ٹرپسی اس کو کہتے ہیں۔ ایکسپلینیشن کی اگر ہم بات کریں ٹیکنیک کیا ہوتا ہے، اس میں سٹون کو یہ بریک کرتے ہیں جو کڈنی میں موجود ہوتا ہے، اور یوریٹر اور گال بلیڈر میں مختلف طریقوں سے یہ سٹون بریک ہو سکتا ہے، لیکن موسٹ کامن میتھڈ جو ہے ایکسٹرا کارپورل شاک ویو لیتوٹرپسی جو ہے ESWL جو ہے ایک کامن میتھڈ ہے، اس کے ذریعے سے یہ سٹون کو یہ بریک کرتے ہیں۔ ESWL پروسیجر کس طرح ہوتا ہے، اس میں سٹون 4 mm سے لے کر 2 cm تک یہ سٹون انسائڈ دا کڈنی از بمبارڈیڈ ود ہائیلی کنسنٹریٹڈ ایکس ریز اور الٹراساؤنڈ ویوز جنریٹڈ بائی مشین کالڈ لیتوٹریپٹر جو ہے، اس کے ذریعے سے ریز کے ذریعے سے یہ ریز اور الٹراساؤنڈ جو ہے ویوز کے ذریعے سے یہ سٹون کو یہ بمبارڈ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اسے بریک کرتے ہیں۔ شاک ویوز کیا ہوتے ہیں، دا ساؤنڈ انٹو ٹینی پیسز کو یہ کنورٹ کرتے ہیں اور سینڈ لائک اسٹرکچرز میں، اور یہ پیسز جو ہے یورین میں باڈی سے پاس آؤٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے سرجری۔ سرجری بھی ایک حل ہے اگر سٹون اسمال کیسز، یہ ESWL پروسیجر فائدہ مند جب ہوتا ہے تب جب سٹون جو ہے جب اسمال ان سائز ہوتا ہے، وائل جب لارج سٹون ہوتا ہے تو اس کے لیے سرجری ضروری ہوتی ہے۔ اب سٹون اور لارج ان کین ناٹ پاس ایزیلی، تو پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے، سرجری کرنا چاہیے۔ پیشنٹ جو ہے یوریٹر اور یورینری بلیڈر اوپن کرتے ہیں اور سٹون کو جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں۔ تو یہ تھے بیسک ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز اباؤٹ کڈنی سٹون۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے۔